اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ، اور قرآن نے اس واقعے کے بارے میں فرمایا بہترین قصہ، بڑھیا قصہ، بڑے اس میں عبرت کی چیزیں ہیں، سبق آموز باتیں ہیں، اور بہت سارے اسے کہیں کہ زندگی کے اس میں مسائل کا حل ہے۔ ایسا واقعہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، ایک ستیلی ماں سے تھا، باقی ایک ہی باپ سب کا ایک تھا، مائیں دو تھی، تو 11 بیٹے ایک ماں سے تھے، ایک بیٹا دوسری ماں سے تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھی، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند اسے سجدہ کر رہے ہیں۔ تعبیر واضح تھی، 11 سے مراد 11 بھائی ہیں، ستاروں سے مراد اور سورج اور چاند سے مراد ماں باپ ہے۔ یہ خواب دیکھی، اپنے ابا کو بتایا، یعقوب علیہ السلام کو خواب سمجھ گئے، اللہ میرے بیٹے کو بھی بڑی شان دینے والے ہیں، بڑا مرتبہ دینے والے ہیں۔ کہنے لگے بیٹے بھائیوں کو نہ بتانا، لیکن بھائی حسد کرنے لگے، اللہ اکبر۔ اور اس حسد کی آگ میں جلتے چلتے باپ سے بیٹے کو بھائی کو لے گئے، جنگل میں لے گئے، اور جنگل میں جا کر ایک کنویں میں ڈال دیا، اور بہانہ بنا کے لے کے آ گئے کہ ایک قمیض خون سے، اس پہ خون کے داغ تھے کہ بھیڑیا نے کھا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام افسردہ، غمگین، آنکھوں سے آنسو جاری، اللہ کی ذات پہ اعتماد اور بھروسہ، اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ وہاں ایک قافلہ جا رہا تھا، اس قافلے نے اس کنویں سے اس بچے کو اٹھایا اور مصر کے بازار میں جا کے بیچ دیا، مصر کے بازار میں بیچا، اور بیچنے کے بعد وہ خریدار مصر کا وزیر خزانہ تھا جو بے اولاد تھا۔ ایک نئی آزمائش، ایک نیا امتحان حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں آ گیا۔ خوبصورت بھی بہت تھے، نیک سیرت پہ پڑے تھے، خوبصورتی بھی تھی اور سیرت بھی بہت بڑھیا تھی، تو کشش تھی، حسن کے اندر کشش تھی۔ فتنے میں پڑ گئی وہ گھر کی ملکہ، گھر کی خاتون فتنے میں پڑ گئی، اور اس نے اس نوجوان کو گناہ کی طرف دعوت دی۔ نوجوان کہنے لگا اللہ کی پناہ، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی پناہ۔ لیکن اس نے اپنی پوری توانائی لگا دی، دروازے بند کر دیے، اپنی طرف بلایا، آپ دور پڑے، اللہ کے سہارے دروازے کھلتے چلے گئے۔ آدمی ہمت کرے، اللہ سے مدد مانگے، بڑی سے بڑی برائی کی گندگی سے نکلنا بھی آسان ہے، لیکن اگر کوئی ہمت ہی نہ کرے اور اللہ کے سے مدد ہی نہ مانگے اور پھر کہے کہ میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا، تو پھر تو اس کی اپنی کمزوری ہے۔ ہمت کر لے اور اللہ سے مانگے تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت گناہوں کی گندگیوں سے بچا لے گا۔ دیکھتے نہیں دودھ کتنی گندے ماحول سے نکلتا ہے، کون پلاتا ہے، کتنے گندے ماحول سے، خون موجود ہے نا بھائی، وہاں گوبر بھی موجود ہے، لیکن جب تنوں سے دودھ نکلتا ہے تو صاف شفاف، نہ رنگت میں فرق آتا ہے، نہ ذائقے میں فرق آتا ہے۔ جو اللہ اپنی قدرت وہاں دکھا رہا ہے، وہ اللہ اس گندے ماحول کے اندر بھی اس آدمی کو صاف ستھرا نکال دیں گے۔ ہمت کرے گا، دعا کرے گا، ہمت کرے گا، اللہ سے مدد مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے صاف ستھرا کر کے نکالیں گے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، لیکن جب اس نے دیکھا، اس خاتون نے دیکھا اپنی ذلت، اپنی رسوائی، تو حضرت یوسف پر الزام لگا دیا کہ اس نے مجھ پہ حملہ کیا ہے، میری عزت پر، میرے آبرو پر۔ اسی کی خاندان کے ایک فرد نے گواہی دی کہ یوسف سچے ہیں، یوسف پاک دامن ہے، یوسف سچے ہیں، یہ عورت جھوٹی ہے۔ مصر کی خواتین بڑی اونچی سوسائٹی کی خاتون تھی، بات عورتوں میں پھیل گئی کہ غلام پر فدا ہو گئی، دل دے بیٹھی۔ اس نے ایک گھر کے اندر ایک دعوت کی، حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر بلایا، وہ عورتیں بھی